دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، پریشانی سے نجات کے لیے، اگر آپ پر کوئی اچانک پریشانی آ جاتی ہے، کوئی غم آ جاتا ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، یا اچانک آپ کسی بات سے پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے بچ جائیں، آپ کی جان اس سے چھوٹ جائے اور آپ کی عزت بچ جائے، یا آپ کی عزت پر کوئی حملہ ہو رہا ہے، یا ایسی بات ہے جو آپ کو بہت پریشان کر رہی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو اس مصیبت سے نجات دلا دے، تو اس کے لیے یہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نام، یا عزیزو، یا حمیدو، یا ذل عرش المجید کی فضیلت، یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ یا عزیزو، یہ اسم مبارک اپنی بھی ایک بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے، عزت کے لیے، احترام کے لیے، غلبے کے لیے، مقام و مرتبہ، جاہ و جلال کے لیے۔ یا حمیدو، یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا حمد والا، تعریف والا، ثنا والا، تو اس کے بھی بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ایسے ہی ذل عرش المجید، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر خیر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ذل عرش المجید فعال لما یرید۔ اللہ تعالیٰ صاحب عرش ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ تینوں شانیں ہیں اور تینوں ہی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نام ہیں۔ ان کی فضیلت اور ان کی برکت اور ان کا ایک بہت ہی پیارا وظیفہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور وہ ہے دشمن سے نجات پانے کے لیے، دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، پریشانی سے نجات کے لیے، اگر آپ پر کوئی اچانک پریشانی آ جاتی ہے، کوئی غم آ جاتا ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، یا اچانک آپ کسی بات سے پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے بچ جائیں، آپ کی جان اس سے چھوٹ جائے اور آپ کی عزت بچ جائے، یا آپ کی عزت پر کوئی حملہ ہو رہا ہے، یا ایسی بات ہے جو آپ کو بہت پریشان کر رہی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو اس مصیبت سے نجات دلا دے، تو اس کے لیے یہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے کہ حجاج بن یوسف ایک شخص کے ساتھ اتنی عداوت رکھتے تھے کہ انہوں نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ جب بھی وہ شخص میرے پاس آ گیا تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، اسے قتل کر دوں گا۔ تو اب وہ شخص پکڑا گیا اور اسے حجاج بن یوسف کے پاس جب پیش کیا گیا تو اس نے جب وہاں پہ پہنچا کچھ کلمات پڑھے، دوسرے لوگوں نے محسوس کیا کہ اس نے کچھ پڑھا ہے، لیکن جو حجاج بن یوسف ہے اس نے اس شخص کو معاف کر دیا اور اسے رہا کر دیا۔ اب وہ جانے لگا تو لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ تو آپ کا دشمن تھا اور اس نے قسم کھا رکھی تھی، پھر اس نے آپ کو معاف کیوں کر دیا؟ تو پھر اس شخص نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کا اسم پڑھا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ظالم کے ظلم سے بچایا ہے اور میری جان بخش دی ہے اور مجھے رہائی ملی ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے پڑھا ہے یا عزیزو، یا حمیدو، یا ذل عرش المجید۔ اس سے آگے بھی کلمات ہیں، ان میں اختلاف ہے، لیکن آپ ان کو پڑھ لیں، کچھ نے کم اور کچھ نے زیادہ ذکر کی ہے۔ جو سب سے زیادہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ جب ہم زیادہ پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ برکات حاصل ہوں گے۔ تو اللہم شروع میں آپ لگا رہے، ویسے تو یا عزیز بھی ٹھیک ہے، لیکن بعض جگہ پہ اللہم کا جو ذکر ہے وہ بھی آیا ہے، تو آپ پڑھیں اللہم یا عزیز، یا حمید، یا ذل عرش المجید اصرف عنی ما اطیق وما لا اطیق وکفنی شر کل جبار عنید۔ تو یہ کلمات آپ پڑھیں، ان کو آپ یاد کر لیں اور ان کا آپ وظیفہ کر لیں۔ وظیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان اسماء مبارکہ کو پڑھ لیں اور ان کی برکات کو حاصل کر لیں تاکہ جب آپ کو کوئی ضرورت پڑے، کوئی مشکل پیش آئے تو آپ اس کلمات کو پڑھیں اور ان کے ساتھ دعا کریں اور فوری آپ کو اس کا جو اثر ہے وہ نظر آئے اور فوراً آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہو۔ تو یہ جو کلمات ہیں یہ میرا خود کا آزمایا ہوا عمل ہے،
میں نے خود اس کو آزمایا ہے۔ مجھ پر ایک مصیبت آ گئی، اتنی بڑی مصیبت تو نہیں تھی لیکن چھوٹی بھی نہیں تھی، لیکن جس دن مجھ پر وہ مصیبت اور وہ پریشانی آئی ہے اس دن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ یہ بات چاہے چھوٹی ہی ہے لیکن یہ بات اب نکلنی نہیں چاہیے، اور اس بات کی وجہ سے مجھے کوئی بندہ پوچھ گچھ نہ کرے۔ تو اسی دن ہی یہ کلمات میں نے پڑھے، پھر اس پہ میں نے سرچ کی اور مزید کلمات دیکھے، تو پھر میں نے اس اسم کو پڑھا اور اس نیت سے پڑھا، میں نے پڑھا اور میں نے یہ دل میں یہ ارادہ کیا کہ میں ان کلمات کو پڑھتا ہوں، آزمائش کی صورت میں تو نہیں پڑھ رہا، برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن اگر مجھے اس سے کامل فائدہ ہوا تو پھر میں اس کی ویڈیو بھی بناؤں گا اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچاؤں گا، اور اس میں لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ایسے کلمات ہیں کہ جن کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم نوازی کی، اللہ تعالیٰ نے وہ جو میرا مسئلہ تھا اس کو خوش اسلوبی سے حل کر دیا، یعنی کہ جس طرح میں چاہتا تھا اور میری خواہش تھی اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی معاملہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت لطف و کرم فرمایا۔ تو اس کے بعد پھر مجھے ٹائم نہیں ملا، لیکن میں نے بڑی کوشش کی، آج ٹائم مل گیا ہے تو میں نے کہا کہ یہ ایک نایاب تحفہ ہے جو دوستوں کی نظر پیش کیا جائے، تو یقیناً آپ اس کو پڑھیں، اس کو اپنے پاس رکھیں، دوستوں تک پہنچائیں، اور یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آپ اس کو کرتے ہیں اور آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ بڑی بڑی مصیبتوں، بڑی بڑی پریشانیوں اور بڑی بڑی مشکلات اور بڑے بڑے دشمنوں، مخالفین، حاسدوں، اور چاہے کوئی جادوگر ہے، چاہے کوئی ساحر ہے، ان سب سے آپ نجات پا سکتے ہیں اور بچ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی برکت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ضرور پڑھیں اور میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔